نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلاصۃ القرآن رکوع بہ رکوع۔ آج پھر میں آپ کو دو صورتوں کا خلاصہ بیان کروں گی۔ پہلی صورت ہے ہماری سورہ القمر اور دوسری صورت ہے سورہ الرحمن۔ سورہ القمر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ القمر رکوع نمبر 1 آیت نمبر 1 سے لے کر 22۔ اس رکوع کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ قرآن سمجھنے کے لیے آسان کر دیا گیا ہے۔ پہلے رکوع میں مشرکین مکہ کے لیے سخت وعید بیان کی گئی ہے۔ وہ واضح نشانیاں دیکھ کر بھی حق کو جھٹلا رہے ہیں، لہٰذا انہیں دنیا اور آخرت میں تباہی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ان سے پہلے قوم نوح، قوم عاد نے بھی ایسی روش اختیار کی کہ قوم نوح کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے زبردست طوفان اور قوم عاد کو تیز آندھی کے ذریعے ہلاک کر دیا۔ اس سورہ مبارکہ میں 4 مرتبہ یہ مضمون بیان کیا گیا ہے کہ ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے۔ کوئی جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ قرآن حکیم کی ایسی مشکل کتاب نہیں ہے جسے صرف علماء کرام ہی سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس قرآن کے ذریعے ایسے لوگوں کو ہدایت دی جن کے بارے میں خود قرآن کا تبصرہ ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ قرآن پاک صرف تمام لوگوں کے لیے سے ہدایت ہے۔ قرآن بڑے سادہ اور عام فہم اسلوب میں ایک انسان کو آگاہ کر رہا ہے کہ اسے اللہ کی رضا اور آخرت کی فلاح کے حصول کے لیے کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ البتہ قرآن کی تفسیر کرنے یا اسے احکامات اخذ کرنے کے لیے چند بنیادی علوم سیکھنا ضروری ہے، اور یہ سعادت علماء کرام ہی کو حاصل ہے۔ رکوع نمبر 2 آیت نمبر 23 سے لے کر 40۔ اس رکوع کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ مجرم قوموں پر اللہ کا عذاب۔ دوسرے رکوع میں قوم سمود اور قوم لوط پر عذاب کا ذکر ہے۔ قوم سمود کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے شدید زلزلے کے ذریعے ہلاک کیا۔ قوم لوط پر اللہ کا عذاب 3 قسطوں میں آیا۔ پہلے ان کو اندھا کر دیا گیا، اس کے بعد ان کی بستیوں کو الٹ کر دیا گیا، پھر ان پر تیز ہواؤں کے ذریعے کنکریوں کی بارش برسائی گئی۔ ہم جنس پرستی کا مکروہ جرم کرنے والے ایسے ہی بدترین سزا کے مستحق تھے۔ رکوع نمبر 3 آیت نمبر 41 سے لے کر 55۔ اس رکوع کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ جیسا عمل ہوگا ویسا ہی بدلہ ملے گا۔ تیسرے رکوع میں آل فرعون پر عذاب کے ذکر کے بعد آگاہ کیا گیا ہے کہ جو قوم اللہ کی نافرمانی کرے گی اپنے کیے کا وبال پائے گی۔ مشرکین مکہ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا، عنقریب وہ ہزیمت سے دوچار ہوں گے۔ روز قیامت انہیں منہ کے بل جہنم کی آگ میں گھسیٹا جائے گا۔ انسان ہر عمل خواہ چھوٹا ہو یا بڑا لکھا جا رہا ہے، اس کے مطابق اسے بدلہ ملے گا۔ متقی اللہ کے قربت کی مقام پر ہوں گے اور جنت کے مشروبات سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ اب ہماری سٹارٹ ہوتی ہے دوسری سورہ، سورہ الرحمن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الرحمن رکوع نمبر 1 آیت نمبر 1 سے لے کر 25۔ پہلے رکوع کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے قرآن حکیم کے سیکھنے اور سکھانے کی فضیلت۔ پہلے رکوع میں قرآن حکیم کے سیکھنے اور سکھانے کی فضیلت 4 چھوٹی چیزوں کا ذکر کر کے واضح کی گئی ہے۔ اللہ کی چوٹی کی شان، صفت رحمان، چوٹی کا علم ہے، علم قرآن، چوٹی کی مخلوق ہے، انسان و انسان کی چوٹی کا وصف ہے، قوت بیان، اعلیٰ شے کا استعمال بھی اعلیٰ ہونا چاہیے، انسان کی صفت بیان کا اعلیٰ ترین استعمال ہے۔ قرآن حکیم کا سیکھنا اور سکھانا ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھتے اور سکھاتے ہیں۔ ان کے بعد مختلف مظاہر قدرت کا تذکرہ کر کے توجہ دلائی گئی کہ کائنات کی ہر شے میں توازن ہے۔ یہ توازن اس بات کا پیغام دے رہا ہے کہ ہم بھی اپنے جملے معاملات میں توازن کا پہلو قائم رکھیں اور انتہا پسندی سے اجتناب کریں۔ رکوع نمبر 2 آیت نمبر 26 سے لے کے 45۔ اس رکوع کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے انسان اور جنات کی بے بسی۔
دوسرے رقم میں ارشاد ہوا ہے کہ مظاہر قدرت بڑے حسین ہیں لیکن فنا ہونے والے ہیں، ان میں کھو کر غافل نہ ہو جانا، صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا رخ انوار اپنی پوری آب و تاب اور جمال و جلال کے ساتھ ہمیشہ باقی رہے گا۔ اس ہستی کے ساتھ مسلسل لو لگا لو، ہم بھی دائمی راحت و سکون و نعمتیں حاصل کر سکتے ہیں۔ انسان اور جنات کو ان کی بے بسی سے آگاہ کیا گیا ہے، چیلنج دیا گیا ہے کہ تم اگر خود کو بڑا طاقتور سمجھتے ہو تو کائنات کی حدود سے نکل کر دکھاؤ۔ جو ایسا کرے گا اسے آگ اور دھوئیں سے لبریز شعلوں سے جلا دیا جائے گا۔ پھر قیامت کا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ اس روز مجرم اپنے چہروں سے پہچان لیے جائیں گے اور انہیں سر کے بالوں اور ٹانگوں سے پکڑ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ وہاں انہیں دہکتی ہوئی آگ اور کھولتے پانی کے عذاب کا مزہ چکھنا ہوگا۔ رکوع نمبر 3 آیت نمبر 46 سے لے کر 78۔ اس رکوع کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ دو طرح کی جنتیں۔ تیسرے رکوع میں اصحاب الیمین اور مقربین کی جنتوں کا ذکر ہے۔ اصحاب الیمین اور سعادت مند ہیں جنہیں نام عمل دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ ان کی جنت میں باغات انتہائی گھنے ہوں گے، چشمے بہہ رہے ہوں گے، ہر طرح کے میووں کی کثرت ہوگی۔ ان کی بیویاں شرم و حیا کے پیکر اور موتی اور مونگوں کی طرح حسین ہوگی۔ مقربین وہ ہیں جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ ان کی جنت میں باغات انتہائی گہرے سبز رنگ کے ہوں گے، چشمے پھوٹ رہے ہوں گے، میوے کھجوریں اور انار کثرت سے ہوں گے۔ ان کی بیویاں نیک سیرت حوریں ہوں گی جو خیموں میں مکین ہوں گی تاکہ پردے اور شرم و حیا کی اقدار کا محفوظ رہیں۔ وہ نفیس بچھونوں میں ٹیک لگائے تشریف فرما ہوں گے۔ بلا شبہ بہت ہی بابرکت ہے اس رب کریم کا نام جو بڑی عظمت کا حامل اور کرم کرنے والا ہے۔ یہاں ہماری دونوں صورتیں کمپلیٹ ہوئی، ملیں گے نئی صورت کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔